قرآن مجید کو اس رمضان میں ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، کسی اور چیز کا مہینہ نہیں ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ یہی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن مجید نے خود اپنے لفظوں میں واضح کر دی ہے. کسی تعویل سے ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت، قرآن کے لفظوں سے، اپنے لفظوں سے بالکل واضح ثابت ہے. اور اس کی ایک رات کی فضیلت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. باقی تمام راتوں کے مقابلے میں وہ رات سب سے زیادہ افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو، قدر کی رات میں. اور تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ واقعی ہمیں کیا پتا؟ ہمارے اندازے سارے کے سارے یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی جو رات ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ کیا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھلی ہے، بہتر ہے. 1000 مہینے کثرت پہ دلالت کرتی ہے یہ بات، یعنی مبالغے کی بات کی گئی ہے. ہزاروں مہینے، صرف 1000 گنتی کے 1000 نہیں کہ آپ 82 سال کیلکولیٹر نکال کے بتائیں کہ 1000 مہینے ایکول ٹو 82 سال، 83 سال، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اندازہ. تو یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ ہزاروں مہینے کثرت، جیسے ہم بولتے ہیں نا سینکڑوں لوگ تھے، ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے، تو مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی گنتی کے چند افراد نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو کثرت تعداد بتانی ہوتی ہے کہ اتنی کثرت مراد ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں بالکل واضح ہیں. تو میرا زور آج کے اس لیکچر میں اور باتیں کرنے کا کم، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے باتیں کرنے کا زیادہ ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو قرآن کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے. قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اس امت کی دوبارہ بھی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن ہی اس دنیا کی موجودہ دور میں سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے. کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے اگر قرآن کو پڑھا ہو، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ سکتی ہے، اصل مذہب کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، خرافات سے بچا سکتی ہے، توہم پرستی سے بچا سکتی ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے اس کا نام رکھا ہے میزان، قول فیصل، برہان، بینات، فرقان. سارے نام کیا بتاتے ہیں؟ ہماری ہر چیز کا فیصلہ اسی روشنی میں ہوگا. قرآن مجید، حضور کی چھوڑی ہوئی ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے. حضور کی چھوڑی ہوئی صرف ایک ہی چیز موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے قرآن مجید. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی حضور کی نشانی ہو، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھیوں کی زیارت کرنے کے لیے ترکی جاتے ہیں، میوزیم دیکھنے کے لیے، مدینہ کے میوزیم میں جاتے ہیں حضور کی لاٹھی مبارک دیکھنے کے لیے، حضور کی پگڑی مبارک دیکھنے کے لیے، حضور کا لباس مبارک دیکھنے کے لیے، جوتی مبارک دیکھنے کے لیے، نالین کی تصویریں بناتے ہیں. انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو چیزیں تھیں، بلانگنگز تھیں، ان کے حوالے سے تو ہماری عقیدت اور محبت کا یہ حال. اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کی رسالت کا، نبوت کا، اسلام کا، اور حضور کی چھوڑی ہوئی سب سے جو عظیم چیز ہے وہ قرآن مجید ہے. وہ گھر گھر میں پڑی ہوئی ہے. اس کا حشر مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قرار کی نوبت آتی ہے تو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یہ کیفیت ہے ماہر القادری کے الفاظ میں. بڑا ظلم کیا ہے اس چیز کے ہوتے ہوئے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی دیکھوں گا تو سر آنکھوں پر رکھوں گا، کوئی شک ہی نہیں ہے. حضور کا لباس مبارک دیکھوں گا، سر آنکھوں سے لگاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا. بالجہانہ محبت ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس حضور کی سب سے بڑی چیز چھوڑی ہوئی، جو آپ نے کہی کہ میں جو تمہارے درمیان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے آخری خطبے میں مشہور الفاظ سنے ہوں گے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی ایک اللہ کی کتاب اور سنت، دوسری
हुजूर की सुन्नत। ये सुन्नत क्या है? जैसे आज हमने नमाज पढ़ी, ये ठीक उसी तरीके की नमाज है जो 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में पढ़ी, जमात के साथ पढ़ी। और ये 1400 साल से जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास मुंतकिल होती आ रही है, और ये सुन्नत से हम तक पहुंची है, रिवायतों से नहीं पहुंची है, ये सुन्नत से हम तक पहुंची है। इस तरह दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हम तक सुन्नत के जरिए से पहुंचा है। तो कुरान हुजूर ने छोड़ी है, उसको इस महीने मुबारक में हमें टारगेट करना है कि हमें इसको टाइम देना है। और रमज़ान में, अगर इस रमज़ान में हम टारगेट करें कि इस रमज़ान में सारा कुरान मजीद कम अज कम जिंदगी में एक बार ही सही लफ्ज ब लफ्ज खुद खोल कर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। हमारे यहाँ ख़त्मों के ऊपर मुकाबले होते हैं। आज एतकाफ में बैठ गए 10 नौजवान, ये खुद हमने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर नौजवानों को समझाता था। मैं खुद अल्लाह ताला कबूल फरमाए कई मरतबा एतकाफ में बैठा हूँ, इस साल भी मैं इरादा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तौफीक दे मुझे। तो देखता था कि वो ख़त्मों के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाँ जी, मेरा ये ख़त्म चल रहा है, 3 दिन में इतना ख़त्म हो गया है। तो मैं उनको कहता था, भाई कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। तो कुरान मजीद का एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ें, ये आपके लफ्जी काफ़ी ख़त्मों से बेहतर है। ज़ाहिर हर चीज़ का एक माना होता है, मफ़हूम होता है, बेमाना बेमफ़हूम कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, कोई भी किसी चीज़ को भी नहीं पढ़ता, लेकिन कुरान मजीद को हमेशा पढ़ते हैं। तो इस महीने में हम टारगेट करें 30 रोज़े होंगे या 29 रोज़े होंगे। एक रोज़े के लिहाज से कम से कम एक सिपारा, हम एक पारा कुरान मजीद का तर्जुमे के साथ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तर्जुमा कोई भी उठाएं, तर्जुमे में ज़्यादा इख्तिलाफात नहीं है। जो तर्जुमा आपको आसान लगे, बेहतर लगे, जो आपके समझ में आए, वो उठाएं और पढ़ें। 29 रोज़ों तक 29 पारे पूरे हो जाएंगे। दरमियान में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक पारा और भी कर लें, तो कम से कम ये रमज़ान वो रमज़ान होगा जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ही सही कुरान मजीद का सारा तर्जुमा अपनी नज़र से निकाल लिया। और कुरान मजीद आसान है। जो लोग ये कहते हैं ना कुरान मजीद ख़ास तबके के लिए, वो प्रोफेशनलिज्म का शिकार है। बड़ी बदकिस्मती है हमारी। कुरान मजीद को मुश्किल कहकर लोगों की किताबों को आसान कहने वाले लोग, ज़रा सोचें वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह की किताब मुश्किल है और लोगों की लिखी हुई किताबें वो आसान है। तो कुरान मजीद में ये नहीं कह रहा कि आप अरबी में पढ़ें, अरबी में पढ़ेंगे तो ज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन तर्जुमा पढ़ेंगे तो आसान है ना। तो जैसे बाकी किताबें आसान है, तो कुरान मजीद आसान क्यों नहीं है? और जितने भी आपके मसले हैं ना, वो कुरान खोल के पढ़ें, देखें आपके मसले हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।